بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر کے موقع پر دو صحابہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسیل رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں کافروں نے مکے میں روک رکھا تھا اور مدینہ نہیں آنے دیا تھا۔ یہ مکے میں تھے کہ ان کو معلوم ہوا کہ کافر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی جانیں تو خطرے میں ہوں اور وہ مکے میں حفاظت سے بیٹھے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک دن موقع پا کر خاموشی سے مکے سے نکل پڑے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسیل رضی اللہ عنہ ابھی مدینے کے راستے ہی میں تھے کہ کافروں نے انہیں دیکھ لیا اور گھیر کر پکڑ لیا۔ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کافروں کو یقین دلایا کہ وہ ان سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں۔ اس پر کافروں نے ان سے کہا کہ اگر وہ یہ عہد کریں کہ لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے اور مسلمانوں کے لشکر سے الگ رہیں گے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ کافروں کو اس جنگ میں اپنی کامیابی کا اس قدر یقین تھا کہ انہیں ان دو مسلمانوں کے مکے سے چلے جانے کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ لڑائی کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حسیل رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ مکے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کیوں چلے گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو صحابی کچھ اور سوچ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر کافروں سے لڑنے کے لیے بےتاب تھے۔ ان کا دل شہادت کے لیے بے چین تھا۔ انہیں اس بات کا سخت رنج تھا کہ کافروں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے انہیں یہ عہد کرنا پڑا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے آپس میں کہا، کافروں سے عہد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ پہلے وہ مکے میں مسلمانوں کو ستاتے رہے، ان پر ظلم کرتے رہے، اور اب جب کہ وہ مدینے چلے گئے ہیں تو ان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بھی مکے سے جانے نہیں دیا اور اب زبردستی ہم سے ایک بجا عہد لے لیا ہے۔ ایسے عہد کی پابندی ہم پر کس طرح فرض ہو سکتی ہے؟ کافروں کی قید سے چھوٹ کر وہ خوشی خوشی بدر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ میدان جنگ میں پہنچ کر مسلمانوں سے جا ملیں۔ جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسیل رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہیں دوہری خوشی تھی، ایک تو اس وجہ سے کہ ان صحابہ کو کافروں کی قید سے رہائی ملی، اور دوسری یہ کہ یہ دونوں بڑے بہادر تھے اور اسلامی لشکر میں ان کے شامل ہونے سے کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسیل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ انہیں کافروں سے کس طرح رہائی ملی۔ انہوں نے پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ انہوں نے کافروں سے عہد کیا تھا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم یہ عہد پورا نہیں کریں گے، ہم شہادت کے آرزو مند ہیں، ہم کافروں سے لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا آنا مبارک ہے، لیکن تم نے عہد کیا ہے کہ مکے والوں سے نہیں لڑو گے، تمہیں یہ عہد پورا کرنا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عہد تو ہم نے مجبوری کے تحت کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ بھی ہو، تم نے عہد کیا ہے، اسی عہد کے باعث تمہیں رہائی ملی ہے، اور مسلمان اپنا عہد پورا کرتا ہے۔ انہوں نے بہت ادب سے پھر عرض کیا، حضور، ہم تو جہاد میں شریک ہونے آئے ہیں، ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حسیل رضی اللہ عنہ کو لڑائی میں شریک ہونے سے منع کر رہے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مسلمانوں کو ان جیسے بہادر سپاہیوں کی سخت ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حسیل رضی اللہ عنہ کی جہاد میں شرکت کی خواہش کا پورا احساس تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے خیالات کو بھی سمجھ رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے
اور مسلمانوں کی ہدایت اور انہیں اچھے اخلاق سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کو ان کی نیت کے مطابق صلہ دیتا ہے۔ اللہ کو تمہاری نیتوں کا حال معلوم ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے عہد کو پورا کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حصیل رضی اللہ عنہ کو مکے کے کافروں کے خلاف جہاد میں حصہ لینے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ در حقیقت تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو۔ احزاب آیت نمبر 21۔ محترم ناظرین، عہد پورا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی حالات میں ہو۔ ملتے ہیں ایک دوسرے خوبصورت واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔